میرے تو اکابر نے، میرے اسلاف نے اس وقت یہ نعرہ رستاخیز بلند کیا تھا جب واقعی حق کہنے کے جرم میں لوگوں کو پھانسی پہ لٹکایا جاتا تھا، اور اس وقت انہوں نے اس حقیقت کا اظہار کیا تھا جب بر صغیر پاکستان اور ہندوستان کی بستیوں میں وہاں بھی ڈاما ڈاما ہوتا تھا، کسی میں ایک کسی میں دو، انہوں نے یمین اور یسار کو نہ دیکھا۔ اور آج تو میں کہتا ہوں گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے راستہ اور بھی ہیں۔ میں تو اس دور میں ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے خیبر سے لے کر کراچی تک اہل حدیث اس ملک میں اپنی قوت اور طاقت کو منوا چکے، اور حفیظ کے الفاظ میں حفیظ اہل زبان کب مانتے تھے؟ بڑے زوروں سے منوایا گیا، منوایا ہے ہم نے اپنے آپ کو۔ اب دنیا کی کوئی طاقت اس ملک میں اہل حدیث کی قوت اور طاقت سے انکار کرنے کی جرأت نہیں کر سکتی۔ یہ ثانی نے بات کہی تھی، وہ دن گئے جب اہل حدیثوں کے سر خیر نام نہاد سربراہ انگوٹھا لگانے والے ہوتے تھے، آج تمہیں ان اہل حدیثوں سے پالا پڑا ہے خدا کے فضل و کرم سے، جو تمہیں برسہ برس تک پڑھا سکتے، درس دے سکتے ہیں۔ اور میں نے یہ بات میں نے کہی، سنو، بے جیم دال تم نے رکھا، بے ٹھیک ہے، جیم غلط ہے، دال غلط ہے، میں نہیں مانتا، میرے امیر نے کہا میں نہیں مانتا، میرے یاروں نے کہا ہم نہیں مانتے، اور کہتے ہیں ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں، حیثیت ہی کوئی نہیں تو پھر تکلیف کس بات کی ہے؟ ہمارے بغیر منوا کے ذرا دکھاؤ تو صحیح، اور یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ اور ان کو چہروں کو مت دیکھو کہ شام ہی سے بجھاتا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ کوئی اہل حدیث کی نمائندگی کا دعویٰ نہیں کر سکتا، چاہے کسی کے کندھے پہ سوار ہو کے آ جائے۔ اور اہل حدیث وہی ہے جو نہ غیروں کا سہارا لے نہ دوسروں کا سہارا لے، وہ وہی بات کہے جو قرآن میں موجود ہو، محمد کے فرمان میں موجود ہے۔ کہیں گے تمہارے مان گئے، ہم نے کہا جو مان گئے وہ جان سے گئے، اور جو مان گئے وہ جان سے پہچان سے بھی گئے۔ اگر کبھی ان کا راستے میں چلتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو جائے، کئی دن ان کی لاش سرد خانے میں پڑی رہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ مرنے والا کون تھا، تم کیا بات کرتے ہو؟ سنو، پھر ہماری للکار گونجی، ہم نے کہا سن لو، ہم نے اس ملک کو قرآن و سنت سے وابستہ رکھنے کی قسم کھائی ہے، اور اونچی کہو قرآن و سنت سے وابستہ رکھنے کی، ہاتھ بلند کر کے کہو ہم نے قرآن و سنت سے وابستہ رکھنے کی قسم کھائی ہے۔ دنیا کا کوئی شخص ہم سے غیر شریعت کو شریعت بنوا سکتا؟ انگوٹھے لگا دیے، جنگ میں مضمون چھپاؤ، لوائے وقت میں چھپا، آسان نہیں دل کی کیا حیثیت، اور جیم بھی ٹھیک دال بھی ٹھیک۔ اور ایک مولوی صاحب نے کہا
انگریز کے قانون سے تو اچھا ہے. میں نے کہا نہیں, حضرت علی مرتضیٰ نے کہا تھا کلمۃ حق ارید بہا الباطل. بعض دفعہ سچی بات کہہ کے مراد جھوٹی ہوتی ہے. انگریز کے قانون سے اچھا نہیں ہے. مجھ سے نوائے وقت کے نامہ نگار نے پوچھا کیا؟ جواب چھپا. میں نے کہا انگریز کے قانون کو ہم نے کفر سمجھ کے مانا تھا, محمد کی شریعت سمجھ کے نہیں مانا. ہم کو آج غیر شریعت کو شریعت منوانا اور پھر ان فقیروں کی بات رنگ لائی اور ہم مسکرائے کہ کیا عشق نے سمجھا ہے اور کیا حسن میں جانا ہے. ہم خاص نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے. بڑی بڑی جماعتیں بسمل کی طرح طرف رہی تھی. کہہ رہے تھے بیڑا غرق ہو گیا ہے. استطان لائی ظہیر نے سلپ پٹ کر دیا. پھر جواب ملا کوئی نہیں, ہم نے جلسے کیے. پاکستان کی ایک آدھ جماعت کو چھوڑ کر کسی جماعت کا اتنا بڑا جلسہ نہیں, اور جلسے ہوں گے. اور بولا جلسے, اونچی بولا جلسے, جلسے انشاءاللہ اہل حدیث کی قوت منوائی جائے. مانے پھر بول بیٹھا. اب پھر بدبیانتی برتی گئی. ہم سے اسی لیے ناراض ہیں, ہم سے اسی لیے خفا ہے کہ دنیا کا کوئی شخص ہم کو برگلا نہیں سکتا, بہلا نہیں سکتا. اور حضرت صاحب وہ ہیں کہ شاعر نے کہا تھا کھلونے دے کے بہلائے گئے ہیں, تمناؤں میں الجھائے گئے ہیں. میں نے کہا ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں, جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے. ان پڑھ لوگ بیٹھے, نہ اصول حدیث سے واقف, نہ اصول فقہ سے واقف, اور میری بات کا غصہ نہ کرنا, نہ اصول اسلام سے واقف. مگر نہ لوگوں, اہل حدیثوں تم بھی سنو, اور میرے یار جو میری تقریر سننے آئے ہیں وہ بھی سنے. مجھے بتلاؤ تمہیں کبریا کی قسم ہے, تمہیں ذات خدا کی قسم ہے, اور قرآن و سنت کا معنی بھی کسی کو آتا ہے کہ نہیں؟ اور بولو قرآن کا پتہ ہے کس کو کہتے ہیں, سنت کا پتہ ہے کہ نہیں؟ یہ جید علماء, ان کو قرآن و سنت کا علم نہیں ہے. کیوں؟ نیا ترمیمی بل جو پاس کیا اس میں کیا لکھا؟ اس میں لکھا ہماری یلغار پہ, ہماری للکار پہ, اس میں لکھا شریعت قرآن و سنت کا نام ہے, اور نیچے لکھا توضیح, نیچے لکھا توضیح, وضاحت. اور بتلاؤ قرآن و سنت کا معنی سمجھنے کے لیے وضاحت کی ضرورت ہے؟ بچے کو بھی بتاؤ, جو بچہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوتا ہے اس کو بھی معلوم ہے قرآن کس کو کہتے ہیں, سنت کس کو کہتے ہیں. لیکن لوگ بڑے دل فریب نعرے لے کے آئے, اور جانتے ہیں یہ قوم نعروں پہ بڑی الجھتی اور بڑی جلدی لک جاتی ہے. چین دال کو بدلا توضیح کے عنوان سے 1 2 3 4 میں وہی غیر معصوم کی بات کو شریعت بنانے کی سازش کی جو پہلے بل میں موجود تھی. کہا قرآن و سنت کی توضیح کیا ہے؟ قرآن و سنت کے سمجھنے کے لیے خلفائے راشدین کی سنت نمبر 1 ٹھیک ہے. اہل بیت اعظام, کون اہل بیت اعظام؟ شیعوں کو خوش کرنے کے لیے کہا گیا کہ تشریح کے اندر نمبر 2 قرآن سمجھنے کے لیے اہل بیت اعظام کی ضرورت ہے. تیسری بات کہی گئی
اجماع امت کی ضرورت ہے. اور جانتے ہو اجماع امت کسے کہتے ہیں؟ اجماع امت نام ہے قومی اسمبلی کے ممبروں کا. یہ ممبر جن بیچاروں کو الف کا نام کوکا بھی نہیں آتا، ان کو کہتے ہیں یہ اگر کوئی چیز کہہ دے تو یہ بھی کتاب و سنت ہے. چوتھی بات وہی کہی جو پہلے کہی تھی کہ مسلمہ فقہا اور مجتہدین کی آراء. اور یارو ایک سادہ سوال سمجھاؤ، یہ قرآن و سنت کے ماخذ ہیں، یعنی قرآن و سنت نیچے یہ چیز. اور مجھے بتلاؤ ابو بکر نے قرآن سمجھا ہے کہ نہیں؟ فاروق نے قرآن و سنت کو سمجھا ہے کہ نہیں؟ ذوالنورین نے قرآن و سنت کو سمجھا کہ نہیں؟ علی مرتضیٰ نے قرآن و سنت کو سمجھا کہ اس وقت کون سے فقہا تھے جن کی رائے کی روشنی میں سمجھا تھا؟ بتلاؤ. جاؤ بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا. اور پھر سن لو میری بات کہ شاید بقید عزیز یہ ساتھ نہ آ سکے. تم داستان شوق سنو اور سنائے ہم اس غدار سے، رسول اللہ کے اس غدار ضیاء الحق سے اسلام کے نفاذ کا مطالبہ کرتے ہو جس نے محمد الرسول اللہ سے بے وفائی کی ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ملک میں قرآن نافذ کرنے کے لیے آیا، اپنا فرمان نافذ کرنے کے لیے آیا. یہ قرآن و سنت کو مذاق بنانے کے لیے آیا ہے. اس نے کیا کیا؟ اس نے اس ملک میں حدود آرڈیننس نافذ کیا. کہا چوری کی سزا ہاتھ کٹیں گے، زنا کی سنسار ہوگی، شرابی کو ترے مارے جائیں گے، تہمت پر سزا ملے گی. اور تعلیمات سن لو، اعلان کیا. کتنے بھولے لوگ ہو، اس سے مانتے ہیں شریعت بل، اس سے مانتے ہو. اور وہ مولوی بھی مانتا ہے جو اس صدر کے ہاتھ کو بوسہ دے کے آیا تھا، مانتا ہے شریعت بل. اس نے اعلان کیا اور کملی والے کے قانون کا مذاق اڑایا. کملی والے نے جب حدود اللہ کو نافذ کیا اور مدینے کی سلطنت میں جرم کوئی باقی نہ رہا. آج پاکستان جرائمستان بن چکا ہے. ضیاء الحق نے اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے. کوئی قانون نہیں، غنڈہ گردی اور چیزیں. لیکن ذرا حدود کی داستان سنو. سب سے بڑی حد ہے زنا کی، بے شرمی کی انتہا. اور سی آئی ڈی والوں لکھو، اپنے آقا کو جا کے سناؤ. نعرہ تکبیر، جاؤ اس کو جا کے سناؤ. تو جھوٹا تھا، بددیانت تھا. زنا کی سزا مقرر کی، زنا کے اڈے کھلے رکھے. سارے ملک میں گناہ کے بازاروں کو لائسنس حاصل ہے. ابھی پچھلے دنوں 1.5 ہفتہ پہلے لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب کی ایک بستی کی طوائفوں نے رٹ دائر کی ہے کہ ہمارے ساہیوال نے، پنجاب کا ہی نا مجھے نہیں پتا ہے، ساہیوال کی طوائفوں نے رٹ دائر کی کہ ہمارے علاقے میں تھانہ قائم کر کے ہمارے گاہکوں کو ڈرایا جا رہا ہے. ہائی کورٹ نے ان کی رٹ قبول کی. کیوں؟ اس لیے کہ اس منافق نے نام اور لیا، کام اور کیا. نام اور لیا اور کام. طوائفیں کھلی اور شیخ سادی ہائے کم بخت تو کس وقت یاد آیا ہے؟